السلام علیکم، میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس نازیہ مشتاق۔ آج ہم گریڈ 8 کے لیے رکوع نمبر 10 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل لمن، کہو اس کے لیے جو، فی میں، ایدیکم تمہارے ہاتھ میں، من الاسری قیدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ، کہ اگر اللہ معلوم کرے گا، یعلم اللہ اللہ معلوم کرے گا، ان اگر، فی میں، قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن خیرن نیکی بھلائی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے، مما اخذا کم تو چھین لیا گیا، منکم تم سے، تو جو مال تم سے چھن گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اس سے بہتر، اخذا خیرم مما اخذا منکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر چاہتے، خیانتک خیانت کرنا، اور اگر یہ لوگ آپ سے دھوکہ کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دھوکہ کر چکے ہیں، فقد خانوا تو پس یہ خیانت کر چکے، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، تو یہ پہلے ہی اللہ سے دھوکہ یا خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ اور اللہ علیم حکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین بے شک آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ ایمان لائے وطن سے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، آووا جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، والذین جن لوگوں نے، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک یہی لوگ، بعضهم اولیاء بعض اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اولیاء رفیق دوست، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ولم یہاجروا لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایاتہم تو جب تک وہ ہجرت، ما لکم من ولایاتہم تو تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، وَإِن اور اگر، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد مانگے، فی الدین دین میں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد مانگے، فَعَلَيْكُمْ پس تم پر، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، إِلَّا مگر، عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے پہلے سے ہی کوئی معاہدہ کر لیا ہے صلح کا، اور وہ لوگ ان کے خلاف آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ اس میں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کی لازمی طور پہ مدد کریں، واللہ اور اللہ بما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، الا مگر، تفعلوہ تم اسے کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے، الا تفعلوہ اگر تم یہ کام نہ کرو گے، تکن فتنۃ تو فتنہ برپا ہو جائے گا، فی الارض زمین پر، تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد کبیر اور بڑا فساد مچے گا، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا
اور وطن سے اور جو لوگ ایمان لائے وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، اوو نصرو، جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم مغفرات، ان کے لیے مغفرات و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت، اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، من بعد ہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ ہو کر، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ اب وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اولو الارحام کا مطلب رشتہ دار، خون کے رشتے، قریبی رشتہ دار۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گریڈ 8 آج ہمارے جو رکوع ہیں 1 to 10 وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ نے 1 to 10 رکوع کو لیوز میں جو ہے مکمل طور پہ پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے آپ رکوع نمبر 10 کے ورڈ میننگز، کوشچن آنسرز اور مفہوم، اور اس کے لاسٹ میں ایکسرسائز پوری دی گئی ہے آپ کی، یہ ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز کے بعد آپ اس کے شارٹ کوشچنز دیکھیں گے، یہ سب آپ کریں گے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں، پیج نمبر 58 پہ ہیں، 6 شارٹ کوشچنز ہیں اس کے۔ رکوع نمبر 10 کے کوشچنز دیکھیں ایکسرسائز میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے کریں گے، پیج نمبر 52 پہ آ جائیں، کی سٹون کا پیج نمبر 52۔ اس میں آپ سٹارٹنگ میں دیکھیں، رکوع نمبر 10 کے بالکل سٹارٹ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تم سے جو مال چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آنسر آپ اس کا کوشچن نمبر 1 کا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 دیکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی؟ کوشچن نمبر 2، اس کا آپ یہاں سے نشان لگائیں گے، وہی پیج نمبر 52 پہ آپ دیکھیں، آیت نمبر 3 سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ یہ آپ کوشچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے کریں گے۔